السلام علیکم ایڈوینسرز فرینڈز، آذربائیجان کی جانب سے پاکستان سے ایکوائر کیے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے اصل پارٹ کی ایکوزیشن کی خبر پر بات کریں گے۔ اس پارٹ کی پاکستان کی جانب سے اس سے پہلے ایکوزیشن اور اس کی کیپیبلٹیز کو بھی تفصیلاً ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، آذربائیجان کے بارے میں اب سے چند روز پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ ترک ساختہ ایسلسان کمپنی کی تیار کردہ ایسل پارٹ ایکوائر کر رہا ہے۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق آذربائیجان کی جانب سے ٹوٹل 40 ایسل پارٹ حاصل کی جا رہی ہیں، جو اس کی ایئر فورس میں آنے والے دنوں میں انڈکٹ کیے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 پر استعمال کی جائیں گی۔ آذربائیجان کی جانب سے ان 40 ایسل پارٹ کی ایکوزیشن ایک لحاظ سے اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ آذربائیجان اپنی ایئر فورس کے لیے پاکستان سے ٹوٹل 40 JF-17 تھنڈر بلاک 3 حاصل کر رہا ہے، جس کی خبر اب سے چند ماہ پہلے ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ ایسل پارٹ کو ترک کمپنی ایسلسان کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ پارٹ نہ صرف کنونشنل ایڈوانس الیکٹرو آپٹیکل ریکانیسنس پرووائڈ کرتی ہے، بلکہ اس کو سرویلنس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ بیسڈ اہداف کی ٹارگیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس پہلے ہی اپنی JF-17 تھنڈر طیاروں پر ایسل پارٹ کا استعمال کر رہا ہے، جبکہ ترک ایئر فورس کے F-16 بھی اس ایسل پارٹ کے ساتھ پہلے ہی انٹیگریشن کے بعد اس کو مختلف مقاصد میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس پارٹ کو خاص طور پر ہائی ریزولوشن امیجری، لیزر ڈیزیگنیشن اور ٹارگٹ ٹریکنگ کے ساتھ ساتھ پریسیشن گائیڈڈ منیشن کے لیے آل ویدر کنڈیشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسل پارٹ اس سے پہلے نائجیریا بھی اپنی ایئر فورس میں استعمال کیے جانے والے JF-17 تھنڈر طیاروں پر استعمال کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی جانب سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے الگ سے ٹارگیٹنگ پارٹ یا الیکٹرانک وارفیئر پارٹ کے لیے ہارڈ پوائنٹ موجود ہے، جس پر چائنیز ساختہ WMD-7 الیکٹرانک وارفیئر پارٹ یا پھر ترک ساختہ ایسل پارٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس سے پہلے اس پارٹ کا انتخاب کب کیا گیا اور یہ کب ایکوائر کی گئی، اس کے علاوہ اس کے تمام تر صلاحیتوں اور افادیت پر اب ون بائی ون بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے حالیہ دنوں میں افغانستان میں کنڈکٹ کیے جانے والے کئی پریسیشن ایئر سٹرائکس میں جہاں امریکی ساختہ لاکہیڈ مارٹن کی تیار کردہ سنائپر ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ کا F-16 فائٹر ایئر کرافٹ پر استعمال کیا گیا ہے، وہیں ممکنہ طور پر JF-17 تھنڈر جو پاک فضائیہ اس وقت استعمال کر رہی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسل پارٹ کا استعمال کرتے ہوئے پریسیشن ایئر سٹرائکس کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں، جبکہ ایسل پارٹ کی مدد سے نائجیریا اپنی ایئر فورس میں استعمال کیے جانے والے JF-17 بلاک 2 طیاروں کو بھی مختلف ایئر سٹرائکس میں اس سے پہلے کامیابی سے استعمال کر چکی ہے۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر $25 ملین کی لاگت سے ترک کمپنی ایسلسان کی تیار کردہ ایسل پارٹ کا آرڈر 2016 میں دیا۔ اس کے تحت ابتدائی طور پر 16 ایسل پارٹ ترکی سے حاصل کی گئیں، جبکہ مزید 2 مرتبہ بھی اس پارٹ کے آرڈر دیے گئے۔ ایسل پارٹ نومبر 2016، ستمبر 2017 اور پھر فروری 2018 میں پاک فضائیہ کو ڈیلیور کی گئی۔ پاکستان اس ترکی کی تیار کردہ ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ کو خریدنے والا پہلا انٹرنیشنل کسٹمر تھا۔ ایسل پارٹ کے JF-17 تھنڈر کے ساتھ انٹیگریشن اور فائرنگ ٹیسٹ کا کام جون 2017 میں مکمل ہوا۔ کچھ سورسز کے مطابق شاید پاکستان ایسل پارٹ کو TOT کے تحت مقامی سطح پر PSC کامرا میں تیار کر رہا ہے، تاہم اس دعوے کی حتمی ذرائع سے تصدیق ہونا باقی ہے۔ ڈیفنس ترکی میگزین میں چھاپے گئے آرٹیکل کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے ایسل پارٹ کا انتخاب امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن کی سنائپر ایکس اور فرینک تھیلس گروپ کی ڈیموکلس ٹارگیٹنگ پارٹ کی جگہ کیا، جو اس سے ان دونوں سے صلاحیتوں اور فیچرز کے اعتبار سے بہتر لگی۔ اس پارٹ کو بنیادی طور پر ایسلسان نے ترک ایئر فورس کے F-16 اور F-4 طیاروں کے لیے تیار کیا تھا۔
گو کہ پاکستان اپنے F-16 طیاروں پر لاکہیڈ مارٹن کی سنائپر پارٹ استعمال کر رہا ہے، لیکن JF-17 تھنڈر کے لیے اس پارٹ کا انتخاب کیا گیا۔ تھنڈر کے بلاک 3 کے لیے اس پارٹ سے متعلق ڈیڈیکیٹڈ چن ہارڈ پوائنٹ کی اطلاعات ہم پہلے ہی سن چکے ہیں، جو یقینی طور پر اس ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ کی صلاحیت پر اعتماد کی عکاس ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان اس پارٹ کو اپنے F-16 طیاروں پر بھی بوقت ضرورت استعمال کر سکے گا۔ ایسل پارٹ ایک تھرڈ جنریشن ملٹی سینسر ٹارگیٹنگ پارٹ ہے، جس سے الیکٹرو آپٹیکل ریکانیسنس، سرویلنس اور ٹارگیٹنگ کے لیے ٹارگیٹ ڈیزگنیٹر کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس میں خاص بات اس کی ایئر ٹو ایئر ٹارگیٹس کو ٹریکنگ کی صلاحیت ہے، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ ایسل پارٹ کا ڈایا میٹر 16.9 انچز جبکہ لمبائی 92 انچز ہے۔ اس کا وزن 240 کلو گرام ہے۔ اگر بیسک ڈائمنشنز کے لحاظ سے اس کا لاکہیڈ مارٹن کی سنائپر ٹارگیٹنگ پارٹ سے موازنہ کیا جائے تو سنائپر پارٹ کا ڈایا میٹر 11.9 انچز، لمبائی 98.2 انچز اور وزن 202 کلو گرام ہے۔ سنائپر ٹارگیٹنگ پارٹ پر ڈیٹیل ویڈیو ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ فرینڈز، ایسل پارٹ ایک وقت میں 8 ٹارگیٹس کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس پارٹ سے لیزر گائیڈڈ اور سیٹلائٹ گائیڈڈ بامز کی گائیڈنس کا کام پریسیشن سٹرائک کے لیے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایسل پارٹ کی زیادہ سے زیادہ رینج 55 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس کی گراؤنڈ پر موجود اہداف کو لیزر گائیڈنس کی رینج 25 کلومیٹر ہے۔ یہ مین بیٹل ٹینک کے سائز کے ٹارگیٹس کو 15 کلومیٹر کے فاصلے سے ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اس کی خاص بات اس میں ایئر ٹو ایئر صلاحیت ہے۔ یہ پارٹ F-16 سائز کے ایئر کرافٹس کو 45 کلومیٹر کی رینج پر ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کو فائٹر جیٹس کے لیے IRST یعنی انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریک کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کتنی ایفیکٹو ہے اس رول کو لے کر یہ ایک الگ بات ہے، تاہم اس کے بارے میں پاک فضائیہ ہی بہتر جانتی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، اگر آپ IRST اور سنائپر ٹارگیٹنگ پارٹ کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔